بہت سی خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ جلدی حمل ہونے کا یعنی جلدی پریگننٹ ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا میل کی ٹائمنگ کم ہونے سے یا سپرم پتلا ہونے سے حمل نہیں ہوتا؟ پوزیشن جو ہے آفٹر میٹنگ اس سے کیا حمل جلدی ہو جاتا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا یہ ہمارے متس ہیں؟ تو یہ سارے ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے تاکہ خواتین کو یہ پتہ چل سکے کہ پریگننٹ ہونے کے لیے کیا ٹپس ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری نیو ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ آج میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ بہت سی خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ جلدی پریگننٹ ہونے کا کوئی طریقہ بتائیں جس سے وہ جلدی کنسیو کر سکیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو خواتین جو پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں ان کو اپنے سائیکل کا ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کا سائیکل 28 دن سے لے کر 35 دن تک ہو سکتا ہے، یہ نارمل ہے، یعنی کہ کچھ خواتین کو 28 دن کے بعد ماہواری آتی ہے، کچھ خواتین کو 30 دن کے بعد، کچھ کو 32 دن کے بعد آتی ہے اور کچھ کو 35 دن کے بعد آتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کچھ خواتین کو تھوڑی بلیڈنگ ہوتی ہے، کچھ کو زیادہ، کچھ کو 7 دن ہوتی ہے، کچھ کو 3 دن ہوتی ہے، کچھ کو 5 دن ہوتی ہے، یہ بھی نارمل ہے۔ اب پریگننسی کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کن دنوں میں ریلیشن بنانا چاہیے جس سے پریگننسی کے چانسز بڑھ جائیں، تو وہ درمیان کے دن ہیں، یعنی کہ عورت کے اندر انڈا ریلیز ہونے کے دن۔ ان کو ہم شروع سے کاؤنٹ نہیں کریں گے، جیسا کہ سپوز کسی خاتون کو 15 اگست کو پیریڈز آئے ہیں تو ہم 12 مائنس کریں گے، تو اس کا مطلب 3 تاریخ کو اس کا ایگ ریلیز ہوا، یعنی کہ 3 اگست کو۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اپنا اوولیشن ڈے نکالنے کا، یعنی کہ جس ڈیٹ کو آپ کا ایگ ریلیز ہوگا آپ اس طرح اپنی اوولیشن ڈیٹ نکال سکتے ہیں اپنے پیریڈز کی ڈیٹ کے مطابق، یا پھر جس دن پیریڈز آئے اس دن سے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو پیریڈز اسٹارٹ ہونے سے لے کر 12ویں دن، 14ویں دن، 16ویں دن یا پھر 18ویں دن ایگ ریلیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اوولیشن ڈے کو نکالنے کا۔ یہ آپ کے گولڈن ڈیز ہیں، حمل کے لیے خاص دن۔ فرٹیلیٹی پیریڈ یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے 12ویں دن، 14ویں دن، 16ویں دن اور 18ویں دن ملیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بہت سی خواتین یہ کوشچن کرتی ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہسبینڈ سے ریلیشن بنانے کے بعد لیٹے رہنے سے اور واش روم نہ جانے سے ہی پریگننسی ہوگی۔ اس کا سمپل سا یہ جواب ہے کہ سپرم کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی بھاگتا ہوا وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ ایگ تک پہنچ جاتا ہے۔ سپرم کو 1 منٹ کا 1000واں حصہ بھی نہیں لگتا، یعنی کہ ملی سیکنڈ بھی نہیں لگتا، تو آدھا گھنٹہ لیٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کا آپ کے حمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، خارش ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو خواتین پوچھتی ہیں کہ پاؤں کے نیچے تکیہ رکھنے سے پریگننسی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور سوال کہ میل کی ٹائمنگ کم ہو یا سپرم پتلا ہونے سے بھی پریگننسی نہیں ہوتی، تو ان دونوں چیزوں سے بھی پریگننسی پر فرق نہیں پڑتا۔ پریگننسی کے لیے سپرم کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے، جو کہ مائکروسکوپ کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، سیمن انالیسس کروایا جاتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میل کی کوالٹی کیسی ہے۔ امید ہے بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو آج کے سیشن میں مل گیا ہوگا، جسے میں نے انتہائی آسان الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔